آج اس عظیم ہستی کی ولادت ہے کہ جسے قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ اس گھرانے میں ہر کوئی خوبصورت ہو، خوبصورت تر ہو، جن کا نام آسمان سے اللہ خود بھیجے۔ اس گھرانے میں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلانے والے وہ ہستی کہ جن کا نام آج بھی یاد کیا جاتا ہے، جن کے نام کے پرچم آج بھی ہر گھر میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گلی محلے میں لہرایا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں غازی عباس سرکار علمدار کی۔ 4 شعبان ولادت حضرت عباس علیہ السلام۔ آپ سبھی ویڈیو دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے آج بات کرتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت سے متعلق۔ حضرت عباس علیہ السلام مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین کے جن کا اصل نام فاطمہ ہے، لیکن بیٹوں کی ماں ہونے کی وجہ سے آپ کو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس علمدار کے 4 بھائی تھے، جن میں ایک عبداللہ، جعفر، عثمان اور حضرت عباس علیہ السلام سب میں بڑے تھے۔ آپ کی والدہ کا تعلق قلابیہ خاندان سے تھا۔ عرب میں یہ خاندان انتہائی شرم و حیا والا اور فضیلت والا گھرانہ تھا۔ اس گھرانے کی تعریف خود امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے فرمائی ہے۔ جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تو آپ نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرے بعد آپ قلابیہ خاندان کی ایک خاتون سے نکاح کر لینا، کہ جس کے بطن سے اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو کرب و بلا میں میرے حسین کی حفاظت کرے گا۔ گویا بچپن ہی سے سرکار نامدار ابو الفضل العباس علیہ السلام آقائے حسین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے وفادار رہے ہیں، اور بچپن سے لے کر آخری وقت تک آپ نے امام حسین علیہ السلام کو آقا کہہ کر ہی پکارا، کبھی بھائی نہ کہا، اس لیے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین نے آپ کو تلقین کی تھی کہ عباس تم ایک کنیز کے بیٹے ہو، اور جبکہ وہ ایک ملکہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ تم ہمیشہ اپنے بھائی کو آقا کہہ کر اور خود کو ان کا غلام تصور کرنا، اور ہمیشہ ہر قدم ان کی مدد کے کام آنا، کبھی ان کی کسی مدد سے غافل نہ ہونا۔ حضرت عباس علیہ السلام سے جناب ام کلثوم اور جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بچپن ہی سے بڑی لگاؤ تھی۔ آپ اپنے ہاتھوں میں عباس علیہ السلام کو پالتی تھی اور اپنی آغوش عشق میں پالتی تھی، اور اپنے بھائی سے بہت ہی قربت اور محبت کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو حضرت عباس پر اس قدر ناز تھا کہ جب مولا حسین علیہ السلام اپنی سواری لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اس وقت آپ سبھی بیویوں کی خاطر مولا عباس علیہ السلام سے پردے کی ضمانت لے کر چلی، اس لیے کہ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ جب تک میرا بھائی عباس زندہ ہے، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ کوئی میرے پردے کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ حضرت عباس علیہ السلام بالکل اسی طرح مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے کہ جس طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اعلان نبوت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک ہر کام میں مولا علی علیہ السلام، ہر جنگ میں، یہاں تک کہ غسل و کفن میں بھی رسول خدا کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوالفضل العباس بھی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے ہمیشہ، اور کوئی ایسا لمحہ نہ گزرا کہ جب آپ نے آقا حسین کی کسی بات سے منع کیا ہو یا آپ کی کسی بات کو ٹالا ہو۔ بات کی جائے آپ کے علم اور شجاعت کی تو آپ نے بچپن ہی سے اپنے والد صاحب سے وہ علم حاصل کیا کہ جس کی شجاعت اور دلیری آج تک ملتی ہے۔ سبھی جنگوں میں سب سے پہلی جنگ ابوالفضل العباس کی جنگ صفین ہے، جو آپ نے اپنے کمسینی کے عالم میں لڑی تھی، اور اس جنگ میں آپ اپنے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بالکل شانہ بشانہ تھے، اور گویا یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ خود علی ابن ابی طالب ہیں۔ حضرت ابوالفضل العباس کو ابوالفضل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ آخری لمحے جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اور پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے گئے اور آپ کے دونوں بازو قلم ہو چکے، اس وقت آپ کے لبوں پر صرف ایک دعا تھی کہ یا رب کسی طرح یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے، لیکن جب وہ پانی نہ پہنچ سکا تو آسمان سے اللہ نے یہ ندا کی تھی
کہ آج آپ اس پانی کو نہ پہنچا سکے، لیکن ہم آپ کو ابو فضل کا ایک لقب عطا کرتے ہیں کہ گویا کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنی ہی تکلیف میں ہو، کتنا ہی حاجت مند کیوں نہ ہو، جب وہ آپ کو ابو فضل العباس کہہ کر آپ کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے گا تو خدا آپ کے وسیلے سے اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مومن و مومنہ ابو فضل العباس کے در سے التجا کر کے آپ کے نام کے دیے جلاتے ہیں اور آپ کو وسیلہ بارگاہ الہی میں قرار دے کر اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت ابو فضل العباس نے جنگ کرنے کے انداز اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھے، اور یہی انداز آپ نے حضرت شہزادہ قاسم اور شہزادہ علی اکبر کو بھی سکھائے تھے۔ آپ کی والدہ ام البنین جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد امیر المؤمنین نے ان سے عقد کیا تھا، اور آپ کی والدہ اس قدر پاکیزہ اور اتنے نہایت ہی شرم و حیا والے خاندان سے تھی کہ جن کی تعریف پورے عرب میں موجود تھی۔ جو بھی کوئی جانتا تھا، ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ عرب میں سب سے باحیا اور بابرکت گھرانہ اگر کوئی ہے تو وہ کلابیہ خاندان ہے، جس گھرانے سے آپ کا تعلق اور آپ کے ننیال کا تعلق ہے۔ ابو فضل العباس علمدار نے اپنی تمام وفا جو بھی آپ نے مولا حسین علیہ السلام سے نبھائی وہ سب اپنی والدہ ماجدہ سے سیکھی تھی، اور آغوش میں ہی آپ کی والدہ نے آپ کو مقصد حسین علیہ السلام کے لیے ہمیشہ تیار رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کو آپ پر بے حد مان اور فخر تھا، اس لیے کہ آپ نے ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ ابو فضل العباس نے مولا حسین علیہ السلام کو کبھی تنہا چھوڑا ہو یا آپ کی کسی بات سے انکار کیا ہو۔ سکائے سکینہ ابو فضل العباس علیہ السلام نے وہ وفا نبھائی کہ جو آج تک یاد رکھی جاتی ہے۔ آپ کے چاہنے والے وفا کا نام سنتے ہی فقط ایک ہی نام دماغ میں لیتے ہیں کہ یہ ذکر صرف اور صرف حضرت عباس علمدار کا کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ابو فضل العباس علیہ السلام نے جو وفا نبھائی ہے تاریخ اسے آج بھی اپنے لمحوں میں یاد رکھتی ہے۔ بات کی جائے اگر آپ کے چہرے کی تو آپ کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت تھا اور آپ کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ ہر کوئی دیکھ کر کہتا تھا کہ یہ ہو بہو اپنے بابا علی ابن ابی طالب کے جیسے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک اس قدر روشن اور چوندوی کے چاند جیسا تھا کہ جو بھی کوئی دیکھتا تھا وہ فقط یہ کہتا تھا کہ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، اس لیے یہ آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس بہت قد آور بلند تھے اور بہت ہی شجاعت والے تھے، اور سادہ پسند اور علم و فضل کے درجے میں بہت اعلیٰ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ میں کسی کی جرأت نہ ہوتی تھی کہ کوئی آپ کے سامنے آ کر بھی بات کر پائے، لوگ آپ کے رعب دبدبے سے ڈرتے تھے۔ جب کبھی آپ کسی بازار سے گزرتے تو لوگ آپ کی خوشبو سے ہی بتا دیتے تھے کہ یہاں سے حضرت عباس علمدار گزرے ہیں۔ لوگ آپ سے اتنی محبت و قربت رکھتے تھے کہ آپ کو بنا دیکھے بھی وہ بتا دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے وجود میں وہ خوشبو رکھی تھی کہ جو کوئی دیکھتا تھا وہ بتا دیتا تھا کہ یہاں سے عباس علمدار گزرے ہیں۔ کرب و بلا میں اس علی کے شیر کی اس عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے نام کے پرچم آج بھی لہرائے جاتے ہیں، اور رہتی دنیا تک ہر 8 محرم کو آپ کے نام کا یہ پرچم بلند کر کے آپ کی دی گئی عظیم قربانی اور مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا نبھائی گئی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم۔ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔